بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے طول عمل کے بارے میں۔ طول عمل کا لغوی معنی ہے لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنا، اسے طول عمل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ارشاد فرمایا انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی یہ شان نہیں ہے کہ دنیاوی لذات میں وہ مبتلا ہو گیا اور لمبی لمبی امیدوں میں اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا اور اس میں وہ وقت ضائع کرتا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ لمبی امیدیں انسان کی آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، ایک تو خواہش کی پیروی کرو گے، خواہشات کے پیچھے چلو گے، اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں۔ خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے، جو دل چاہ رہا ہوتا ہے بندہ وہ کرتا ہے، اپنے من کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنا۔ جو دین نے کہا، جو شریعت نے کہا، جو اسلام نے کہا اس پر نہ چلنا، بلکہ جو اپنی مرضی نے کہا اس پر چلنا، یہ ہے خواہشات کی پیروی کرنا۔ اس میں شریعت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، دین کی مخالفت ہو رہی ہے، ہم دین پر نہیں چلیں گے، ہم اپنی مرضی پر چلیں گے، جو ہماری مرضی نے کہا ہم اس پر چلیں گے، اسے کہتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور لمبی لمبی امیدیں یہ دنیا کی محبت میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو بے شک اللہ اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، مگر جب وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور سن لو کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ لوگ دنیا والے ہیں، تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ یاد رکھو دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور جان لو آخرت قریب آ رہی ہے۔ خبردار آج تم عمل کے میدان میں ہو، اس میں حساب نہیں ہے، اور کل تم حساب کے میدان میں ہوگے، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے آج کرنا ہے، اور جب حساب کے دن ہم پہنچ جائیں گے تو وہاں کچھ کر نہیں سکیں گے، اور پھر وہاں کف افسوس ملنا پڑے گا۔ انسان پھر افسوس کرے گا کہ اے کاش میں دنیا میں رہتا تھا، کچھ کر جاتا اور کچھ آخرت کو سنوارنے کی ترکیبیں مجھ سے ہو جاتی اور آج آخرت میں میرے لیے بہتری ہو جاتی۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں نیکی اور طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا یہ ایک لا علاج مرض ہے جو لوگوں کو بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا عباد رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا بصرہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا کہ جس نے امور سلطنت کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ بادشاہ تھا لیکن بادشاہ تو اس نے چھوڑ دی تھی، زہد و تقوی اختیار کر دیا تھا، اللہ کی عبادت میں وہ زندگی گزارتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا اسے پھر جناب بادشاہت کا نشہ چڑھا اور پھر وہ بادشاہی زندگی میں آ گیا، پھر بادشاہ بن گیا تو اس نے ایک محل بنایا، اس میں عمدہ قسم کے چیزوں سے اپنے گھروں کو آراستہ کیا، اور ایک کمرہ ایسا بنایا کہ اس نے مہمان بادشاہوں کا انتظام و انصرام کیا تھا کہ یہاں آ کر صرف بادشاہ مہمانی آ کر کریں گے، یعنی میرے مہمان بنیں گے۔ اور وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا اور عظیم الشان محل
اور بادشاہ اپنی ٹھاٹھ باٹ ان کو دکھاتا کہ میں کس طرح مالدار ہوں اور میں نے کس طرح یہ محلات تیار کیے ہیں، اور ہر کمرے کا وزٹ کراتا، دکھاتا کہ یہ کمرہ اس کام کے لیے، یہ کمرہ اس کام کے لیے، اور اپنی اس مصنوعی شان و شوکت میں وہ مبتلا ہوتا۔ اور پھر جب بادشاہوں کی محفل اس کے گھر میں سجتی تو خوب لہو و لعب اور کھیل و کود کی محفل سجتی، اور ساری رات اسی طرح غفلت میں گزر جاتی، اور لوگ آتے اس کی تعریفیں کر کے چلے جاتے۔ اس لیے مصنوعی شان و شوکت نے اسے طول عمل میں ڈال دیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو کس طرح تم میرے ساتھ رہ کر شان و شوکت والی زندگی گزار رہے ہو، ایک اور محل بناتا ہوں جو میرے بیٹوں کے لیے ہوگا، اور میرے بیٹے بھی بادشاہی زندگی گزارتے رہیں گے، اور اس میں وہ لوگوں کے لیے مشورہ کرتا، بتاؤ نیا ڈیزائن کیا ہے، نئی ضرورت کی چیزیں کیا ہیں، نئی استعمال کی چیزیں کیا ہیں، اس محل میں نئی چیزیں اور نئے طرز زندگی کی ضروریات کی چیزیں میں اس میں رکھوں گا۔ اور پھر لوگ آتے اسے مشورہ دیتے، اور پھر معمار بلائے جاتے، الغر روزانہ نئے مشورے ہوتے، نئی چیزیں عمارت میں داخل ہوتی، اور اس محل کو، اس عمارت کو پہلے محل سے زیادہ خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بادشاہ اپنے محل میں لہو و لعب کی محفل میں مگن تھا، اور نوکر چاکر بھی اسی مصروفیت میں مصروف تھے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت تیری لکھی جا چکی ہے۔ اور لوگ خواہ مخواہ ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ اور بہت زیادہ امیدیں رکھنے والے، ان کے سامان وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، اور موت ان کے سامنے تیار ہو کر کھڑی ہے۔ اور ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا نہیں ہے، اور تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کے خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ یہ غیبی آواز اس نے سنی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ جو آواز میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی اسی طرح آواز سن رہے ہیں جو آواز آپ سن رہے ہیں۔ تو وہ خوف میں مبتلا ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا ابھی تو خوشیاں منا رہے تھے، یہ ڈر کس بات کا، یہ خوف کس بات کا؟ تو اس نے کہا کہ جو خوف مجھے لاحق ہے تمہیں بھی وہ خوف لاحق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم بادشاہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں ڈر کس بات کا اور خوف کس بات کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، آپ تو بادشاہ سلامت ہیں، آپ کی تو لمبی زندگی ہے اور بہت سارے کام آپ نے دنیا میں کرنے ہیں، تو آپ کو ڈر کس بات کا اور خوف کس بات کا؟ تو بادشاہ نے کہا یہ جو آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری موت کا فرشتہ قریب آ چکا ہے، میری موت لکھی جا چکی ہے، اور ان قریب میں مر جاؤں